بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت قرآن کی دو چھوٹی صورتیں پڑھ لے، اللہ کے حکم سے ہر طرح کی بیماری بھاگ جاتی ہے۔ بیماری بھگانے والی قرآن کی یہ دو صورتیں ہیں۔ جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خاص طور سے نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے دیتا ہے۔ باروایت صحیح بخاری، عصر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص بیمار ہو اور فجر اور عصر کے وقت قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعاؤں اور اعمال کا ذکر ہے، جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابط حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی و روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں کا فوری حل ہے، بد عقیدی اور بد اخلاقی جاتی رہے گی اور خوش عقیدگی، خوش اخلاق اور اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن امام فرماتے ہیں، قرآن کریم ہر طرح کی بیماری سے شفا فرماتا ہے۔ وہ روحانی امراض جو چاہے جسمانی، قرآن کریم کا امراض روحانیوں کے لیے شفا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی تلاوت کی برکت سے وکثرت امراض جسمانی سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ برے عقیدے اور برے اخلاق دفع ہوتے ہیں اور عقائد حقہ و معرفہ الحیا و صفات حمیدہ اخلاق کی فاصلہ یعنی صحیح عقیدے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان، بہترین صفات اور زبردست اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ باحوالہ حزان العرفہ وہی مبصر قرآن علامہ ابن عطی اندسانی رحمۃ اللہ علیہ کوی نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات کا یہ بھی احتمال ہے کہ اس آیت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والے پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ فاتحہ کامل بن جاتا ہے، اس کے بے تحاشا ذکر کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر معاشی زندگی تنگ نہیں ہوتی، انہیں غیب سے رزق ملتا ہے، بیماری ہوں گے تو جلد سے یاب ہو جائیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے عامل جب کسی کو دم کرتے ہیں تو موذی امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اور کوئی راہ نہ دکھائی دے تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک سورہ فاتحہ 125 بار پڑھ لیا کرے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کے لیے شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار 100 دفعہ سورہ فاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد سے یاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے اور زمین پر بھی بھیجا اور بے یار و مددگار اور شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا ایک عظیم سلسلہ شروع فرمایا جو بستیوں اور علاقوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی موضع عطا فرمایا اور وہ موضع علاقے اور دور کے مطابق ہوتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایسا ہی موضع عطا فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت اور طب اپنے عروج پر تھی تو اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی موضع عطا فرمایا کہ وہ کوڑی اور برس کے مریضوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار کوئی بیماری لاحق ہوئی تو قوم بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ فلاں چیز سے اس کا علاج کر لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا۔ تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں علاج نہیں کروں گا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ مجھے بغیر دوا کے شفا عطا فرمائے۔ بس پھر ان کی بیماری بڑھتی گئی تو پھر انہیں قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس بیماری کی دوا تو مشہور اور مجرب ہے، ہم بھی اسے علاج کرتے ہیں تو شفا پاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں علاج نہیں کروں گا، اور ان کی بیماری قائم رہی۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ قسم ہے میری عزت اور جلال کی، میں آپ کو تب تک شفا نہیں دوں گا جب تک آپ اس چیز سے علاج نہیں کر لیتے جس کا وہ لوگ آپ سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا علاج کرو اس سے جو تم لوگ ذکر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا علاج کیا تو آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کا معاملہ
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مجھ پر توکل کر کے آپ میری حکمت کو باطل کر دیں، میرے علاوہ کس نے جڑی بوٹیوں میں نفع رکھا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا۔ نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا، پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک چمگادڑ پیدا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی اور پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ نمبر 2، کوڑ کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برص بدن میں پھیل گیا ہو اور اتباع اس کے علاج سے عاجز ہو۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں طب کا علاج انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اس قسم کے معجزات دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی تھی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا، ایک غار میں جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطاع دی تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل، وہ لے گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جا رہا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنا گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کی ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے اوحب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح
اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنے، یہ سنتے ہی وہ مغروب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے، چنانچہ اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسے زندہ فرماتے، اسے بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا کاروبار اور لوہے سے زریں وغیرہ بنانے کا فن اپنے اباء میں عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی۔ عرب میں فیض و بلیغ شرح کا طوطی بولتا تھا اور عرب میں بڑے بڑے شعراء موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب علیہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی فیض و بلیغ معجزہ قرآن کی صورت میں دیا، جو حقیقاً فصاحت و بغالت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ پہلے نبیوں کے معجزے ان کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرورت حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے فضائل ہیں۔ قرآن مجید ایک لا ریب یعنی شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، اس لیے قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ قرآن شفا ہے۔ بیماری والا معاملہ ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اسے شفا کے لیے علاج و معالجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ الْخَسَارَ، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں اور جو ایمان والوں کے لیے سرسرا شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل، اس آیت کے تحت مولانا عبدالسلام بھٹوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگرچہ اس آیت میں شفا سے اولین مراد روحانی شفا یعنی کفر و نفاذ، شہوک و شہبات اور جاہل سے شفا ہے، مگر اس کے احکام پر عمل کرنے سے انسانی جسمانی بیماریوں سے بھی شفا پاتا ہے اور ان سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ قرآن دم کے لیے پڑھا جائے تو اس سے مسلموں کافر دونوں کی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس کو تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سرسرا شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سرسرا ہدایت اور رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر اس طرح ارشاد ہوا، اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت و شفا ہے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے یہ دو صورتیں سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھے۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار پڑھنا مفید ہے۔ اول و آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص نہایت ہی فضائل و اہمیت کی حامل صورتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو ان دونوں صورتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خصوصی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کا زیادہ سے زیادہ ورد انسان کی دنیاوی اور آخری تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، ان دونوں صورتوں کو بھی ضرور پڑھیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں اور ان سے جس قدر ممکن ہو فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرا اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ و خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔